بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مہینوں پہلے تک انڈیا اور یو ایس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہر معاملے میں دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ایسے تھے جیسے سگے بھائی ہوں، بہت ہی قریب تھے اور تمام کوپریشن ہو رہی تھی کہ چائنا کو نکر میں لگانا ہے اور چائنا کی بس کروانی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے سارے خواب ٹوٹ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ ہر جگہ پرائم منسٹر مودی کی بے عزتی کر رہے ہیں اور مودی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں اپنا سر چھپائے۔ اب وہ سر چھپانے کے لیے چائنا جا رہے ہیں۔ 7 سال کے بعد کوئی انڈین پرائم منسٹر پہلی بار چائنا جا رہا ہے۔ 7 ایئر تک ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں ہوا۔ آخر کار مودی اب وہاں جا رہے ہیں اور اب نئی صف بندی کر رہا ہے انڈیا اور اپنے آپ کو قریب لے کے جانا چاہ رہا ہے اور چائنا سے دوریاں کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ روس کے ساتھ بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں۔ جب اس سارے کول وقت میں یعنی وار کے وقت امریکہ کے قریب ہم تھے تو انڈیا ہمیشہ سے رشیا کے قریب تھا۔ تو اب رشیا کے صدر پیوٹن ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اجیت ڈوول ہیں، ان کی بھی ایک ہنگامی ملاقات ہوئی ہے جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں۔ تو اگر ان سب چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایک طرف مودی چائنا بھاگ رہے ہیں اور اجیت ڈوول رشیا بھاگ رہے ہیں۔ رشیا ظاہر ہے تھوڑا بہت سپورٹ کرے گا انڈیا کو چائنا کے قریب لانے میں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آخر مودی کو چائنا کیوں جانا پڑ رہا ہے۔ کچھ مہینے پہلے تک انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ایک جان دو جسم سمجھے جاتے تھے، لیکن اب صورتحال ڈرامیٹیکلی بدل گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے پچھلے دور میں ہاؤڈی مودی اور نمستے ٹرمپ جیسے بڑے ایونٹس نے دونوں رہنماؤں کو سپوٹ لائٹ میں رکھا۔ دنیا نے مودی ٹرمپ دوستی کو ایک مثالی پولیٹیکل بانڈنگ قرار دیا، مگر حالیہ الیکشن میں صدر ٹرمپ نے اوپنلی توقع کی کہ انڈیا ان کی کیمپین کو نہ صرف پولیٹیکل بلکہ فائنینشیل سپورٹ بھی دے اور امریکہ میں موجود انڈین کمیونٹی کو موبیلائز کرے۔ نریندر مودی نے ان سے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا، لیکن نریندر مودی کو یہ لگا کہ صدر ٹرمپ نے ہار جانا ہے کیونکہ ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کی ان کے خلاف ہے، اسی لیے انہوں نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ صدر بن گئے۔ اب ہمارا خیال یہ ہے کہ اب وہ ان سے اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ 57 دفعہ وہ بتا چکے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ تھی وہ میں نے ختم کروائی، اگر میں یہ جنگ ختم نہ کرواتا تو انڈیا کو بہت پریشانی ہونے والی تھی۔ صدر ٹرمپ جو بھی ایسکلیشن کر رہے ہیں، مودی صاحب ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے رہے اور چپ چاپ اس وقت کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال صدر ٹرمپ نے ریسنٹلی پہلے تو انڈیا پر 25% ٹیرف اناؤنس کیا، پھر کہا کہ وہ رشیا سے تیل خریدتے ہیں تو 25% اور ان کے اوپر ہم ٹیرف لگائیں گے۔ اس صورتحال میں صدر ٹرمپ سے سوال پوچھے گئے کہ اگر انڈیا باز آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا پھر تب دیکھیں گے، ابھی تو فی الحال 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں جو ٹیرف لگائے ہیں، ابھی دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملہ ٹیرف اور رشین آئل نہیں ہے، معاملہ اس سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مودی اور ٹرمپ کی آپس میں مخالفت ہے، جہاں ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زیادہ سپیس دی جا رہی ہے اور وہاں دوسری طرف مودی کی جان عذاب میں آئی ہوئی ہے، اس کی سانسیں رک رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈیا اور امریکہ کھڑے کہاں تھے جہاں سے گر کر معاملہ یہاں تک آیا۔ 2020 میں انڈیا اور امریکہ نے پوری دنیا میں ایک بہت ہی مختلف قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی تھی کہ اس طرح کی انٹیلیجنس شیئرنگ شاید کافی ملکوں کے ساتھ امریکہ کرتا ہے۔ پھر GEF 414 ڈیل ہوئی 2023 میں، جس میں $1 ارب کی پروڈکشن کرنی تھی F414۔ یہ جیٹ انجنز ہیں، فائٹر جیٹس انڈیا کے، جو کہ انڈیا کے جہازوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر امریکہ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی حامی بھر لی اور کہا کہ یہ جو ہم انجن بنائیں گے انڈیا کے اندر بنائیں گے، تاکہ آئندہ سے انڈیا خود مختار ہو جائے، سیکھ لے کہ انجن کیسے بنانے ہیں۔ پھر MQ-9B ڈرون ڈیل 2024 میں ہوئی، $3.9 بلین کے 31 پریڈیٹر ڈرونز جو ہیں ان کو خریدا گیا، ان کی ڈیل ہوئی، تاکہ جو انڈو پیسیفک سرویلنس ہے، اسپیشلی جو ظاہر ہے چائنا کے اوپر سرویلنس ہے انڈیا کی، اس پہ فوقیت یا تگڑا پن جو ہے وہ انڈیا کو ملے۔ اس کے بعد ڈیفنس سپلائی چین ایگریمنٹ ہوا، پھر کمپلیکٹ انیشیٹو ہوا 2025 میں، 825 ملین کی US انویسٹمنٹ انڈیا کے سیمی کنڈکٹرز میں اور 1.5 بلین انڈین سولر انرجی فار US۔ اسی طرح سے IMEC کوریڈور ٹریڈ نیٹ ورک کنیکشن انڈیا مڈل ایسٹ یورپ۔ آپ کو پتا ہوگا جو بیلٹ روڈ ہے چائنا کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا گیا کہ انڈیا کو سڑک کے ذریعے تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ پھر کوارڈ کلین انرجی، پھر منرل سیکیورٹی پارٹنرشپ، یہ ریئر ارتھ منرلز کے بارے میں ہے، اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم گروپ بنایا گیا۔ یعنی ہر طریقے سے پارٹنرشپ کی گئی اور بھائی چارے والا رویہ اختیار کیا گیا، لیکن پھر بھی ان کی دوستی میں دراڑ پڑ گئی۔ اس کی مین وجہ انڈیا خود ہے، انڈیا نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے کچھ وقتوں میں کہ کیا شاخسانہ نکلتا ہے یہ سارا، یا کس طرح کا منظرنامہ بنتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کینیڈا جو امریکہ کا چھوٹا بھائی ہے، وہاں پر خالصتان کی اب ایمبیسی کھول دی گئی ہے۔
خالستان آپ کو پتہ ہے کہ سکھوں کی ایک تحریک جو اپنے لیے الگ ملک مانگتی ہے. جو چڑھتا پنجاب جسے ہم کہتے ہیں انڈین پنجاب ہے، اس کے اوپر اس کے طول عرض میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانی ہے. اب پہلی دفعہ دنیا کے کسی ملک نے اس کی ایمبیسی کھولی ہے اور یہ سب سے پہلے کینیڈا میں کھلی ہے. اور دوسرے لفظوں میں کینیڈا اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ یا آفیشلز نے دی ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ خالستان کو کینیڈا جو ہے وہ آفیشلی تسلیم کرنا شروع ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا بلو ہے انڈیا کے لیے. ایک طرف خالستان کی ایمبیسی کھل جانا، دوسری طرف ٹرمپ اور مودی کی دوستی میں درار، تیسری طرف ٹیرف زیادہ لگ جانا، چوتھی طرف ان کا چائنا جانا، رشیا جانا. تو یہ سب کچھ بہت ہی گمبھیر ہے. جو اوور جیو پولیٹیکل سچویشن اس کو بہت ہی کمپلیکس کر رہا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.